जो भी उसे आप सब बोलते रहे वो आप उसे भूल जाइए, उसे भूल कर जो है अब, क्योंकि वो मामलात होते रहते हैं, वो खुदा के हवाले होती हैं। खुदा खुद फैसले करने वाला होता है। हम एक नहीं हजारों लोगों को जानते हैं जिनके फैसले होते ही आज भी हो रहे हैं, जिनके फैसले। ये तो एक बात, हम बहुत सारे अच्छे अच्छों को देखें और ये भी जानते हैं, अच्छे अच्छों को हम देखें, हमारी कुछ हैसियत नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से जो थोड़ी बहुत मोहब्बत है अल्लाह उसकी दाद रख लेता है। हमारी कुछ उसमें हैसियत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला से जो चाहत है, उस पर जो मर मिटने का जज्बा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, बस उसी का सदका अल्लाह तबारक व तआला जिस अंदाज में चाहे अता फरमाता है, उसकी मेहरबानी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तहक़ीक़ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, वो ऐसे रसूल हैं जो उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं, फिर वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक साफ करते हैं और उन्हें किताब और हिकमत की बातें सिखाते हैं। वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले खुली गुमराही में थे। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र एहसान है कि रब तबारक व तआला ने हम तमाम को पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। सबसे पहले हम इस बात का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने हबीब का चाहने वाला बनाकर। उम्मत में तो सारे लोग शायद दाखिल हैं, मीम भी हैं, काफ भी हैं, सारे हैं इसमें। उम्मत फकत मीम ही नहीं है, मीम भी हैं, काफ भी हैं, सारे के सारे उम्मत हैं। क्योंकि हुजूर के दौर में आए हैं सब उम्मती, लेकिन सब उम्मती कहलाने के लायक नहीं है। उम्मती सब हैं, लेकिन उम्मती कहलाने के लायक नहीं है। बेटे, घर में 3 बेटे हैं तो तीनों बेटे बाप के ही होते हैं, लेकिन कोई बेटा कहलाने के लायक होता है जिसे बाप अपना कहता है और अपना अपने साथ ले लेता है। और एक ये होता है, और एक होता है कि बाप कहता है कि ये बेटा कहलाने के लायक नहीं, चले जा तू यहाँ से, तू बेटा कहलाने के लायक नहीं है। यानी जब बाप नाराज तो अल्लाह खुश होता है। क्या बोल रहा हूँ? जब बाप नाराज हो जाए, बेटे से ये कहे कि चल हट तू यहाँ से, तू मेरे लायक नहीं है, अगर कोई बाप अपने बेटे से कहे तो अल्लाह तबारक व तआला उस बेटे से नाराज होता है और उस बेटे पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल नहीं होती। अगर कोई उम्मती होकर हुजूर की शान में बकवास करे तो क्या उसे हुजूर कबूल फरमाएंगे? हरगिज़ नहीं कबूल फरमाएंगे। वो लाख कहता रहे कि हम भी तो उम्मती हैं, अरे सब के सब उम्मती हैं, लेकिन उम्मती होने के लायक अगर कोई है तो अहले सुन्नत वल जमात। होने के लायक है, और जो अहले सुन्नत से खारिज है वो लाख उम्मती कहलाए अपने आप को, हुजूर अपनाए तो वो लायक। अरे जिसे हुजूर ही ना अपनाए, जिसे हुजूर ही ना अपनाए, वो लाख कहता रहे कि हम भी हुजूर के रहे, हम भी हुजूर के हैं, हम भी हुजूर के हैं। तुम्हारे कहने से कुछ होने वाला नहीं, वहाँ कबूल करने से सब कुछ होने वाला है।
پڑھتے ہیں, ہم بھی درود پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی صدقہ دیتے ہیں, ہم بھی زکات دیتے ہیں, ہم بھی حج کو جاتے ہیں. ارے تم جو چاہے کر لو, اگر تمہارے دلوں میں ادب رسول ہے تو ایمان سلامت ہے, ادب رسول نہیں ہے تو سب فضول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد رسول. اور ادب رسول ہے ہی اہل سنت کے پاس, کیونکہ ہم ہی وہ ہیں جو کہتے ہیں بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر. کہ اگر خدا کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی شان کے لائق ہے تو یا رسول اللہ فقط آپ ہی ہو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. کس کو خطاب ملا رحمت للعالمین کا بتاؤ تو سے. سبحان اللہ. انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک تشریف لائے, کم و بیش 1,80,000 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے. کسی کو رحمت للعالمین کا تاج نصیب نہیں ہوا, سبحان اللہ. کسی کو رحمت للعالمین کا تاج نصیب نہیں ہوا. سارے عالموں کی رحمت کا تاج اگر رب نے کسی کے سر پر رکھا ہے تو وہ حضور کے سر پر. اب بتاؤ اس سے بھی بڑھ کر کوئی فضیلت ہے کہ رب نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. بقیہ سارے کسی ایک ایک علاقے, کسی ایک ایک قوم کے کسی ایک ایک دور کے لیے, لیکن ساروں کا دور ختم ہو گیا, حضور کا دور قیامت تک چلتا رہا. فقط قیامت تک ہی نہیں بلکہ قیامت اور قیامت میں بھی اگر چلے گا تو حضور کا دور چلے گا. ارے آج یہاں تم حضور کی شان سن کر یہ کہنے لگو کہ ارے بھئی یہ تو خدا سے بڑھ کر حضور کو کہتے ہیں. نعوذ باللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے رب کا معنی جانا ہی نہیں, تم نے معبود کا معنی جانا ہی نہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حضور رب ہے, ہم نے کبھی نہیں کہا حضور رب ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ رب اللہ ہی ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ رب اللہ ہی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑھاتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں. ارے جتنا بھی بڑھاؤ خدا تو نہیں کہتا کوئی حضور کو, خدا کے بعد ہی کہتے ہیں. خدا تو نہیں کہتا. کوئی نماز پڑھے ہیں کہ آپ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی اہل سنت پڑھے ہیں کہ آج تک؟ عبادت نماز اصل عبادت اور سب سے بڑی عبادت اور وحدانیت کا سب سے بڑا قلعہ, وحدانیت کی سب سے بڑی عمارت, وحدانیت کی سب سے بڑی عمارت جسے صلاۃ اور نماز کہا جاتا ہے, اس نماز کو ہم نے ہمیشہ خدا کے لیے ہی ادا کیا ہے. جب ہم نے خدا کے لیے ہمیشہ رکعت باندھی ہے, خدا کے لیے ہمیشہ ہم نے نیت کی ہے, تو بتاؤ تو صحیح ہم اگر حضور کو بڑا کہتے ہیں تو ہم کبھی حضور کے واسطے ہم نے حضور کی خاطر ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس سے ہمارا عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نماز خدا ہی کی پڑھتے ہیں, جو سب سے بڑی عبادت, جو سب سے اہم عبادت, جو سب سے بڑی تعریف وہ خدا ہی کی کرتے ہیں. لیکن ہم خدا کے دیے سے مصطفیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں, اور حضور کی تعریف جو ہے ہمارے باپ کرے تو تم نہ تکلیف ہونا تھا, تمہارے باپ کرے تو ہم نہ تکلیف ہونا تھا. انہوں نے کس کرتے ہمیں کیا نہیں چھوڑ دینا, ہمیں کیا نہ ان کے نہ کن کے کس کے بھی نہیں. حضور کی تعریف کسی کے باپ دادا نے نہیں کی ہے, حضور کی تعریف تو سارے عالم کے خالق و مالک اللہ نے خود کی ہے. لوگ سوچتے رہے کہ بھئی نماز میں حضور کا خیال آنا ہے, پھر نماز میں تم درود ابراہیم پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟
درود ابراہیم میں تمہیں حضور کا بھی خیال آئے گا, حضور کی آل کا بھی خیال آئے گا, اگر ترجمہ جانتے ہو تو. اگر ترجمہ جانتے ہو تو نماز میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں, بے شمار آیتیں ہیں. یہی آیت اگر کوئی نماز انا اعطیناک الکوثر اگر کوئی پڑھے, آپ معنی نہیں جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ کھڑے رہتے ہیں, لیکن جو معنی جانتے ہیں ان کو برابر خیال پیدا ہوتا ہے کہ بے شک اللہ نے حضور کو حوض کوثر یا کوثر عطا فرمایا. بڑی نعمتیں, بڑی خوبیاں, بڑی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا. یہ خیال آیا ہے نہیں آیا؟ یہ خیال آیا ہے؟ الحمدللہ دوستو, آپ جس پر قائم ہیں مضبوطی سے قائم رہیے آپ, کیونکہ میلاد نکو کرو کرنے والے ان کی ہسٹری نہیں ہے, میلاد کرو کرنے والے کی ہسٹری ہے, ان کی تاریخ ہے. میلاد کرو کرنے والے کی تاریخ ہے اور میلاد کی تاریخ ہے. اس واسطے سے 1500 سال ہوئی ہے, اور اس کے تاریخ ہی نہیں ہوتی تو 1500 سال کیوں ہوئی؟ ساری چیزیں محفوظ, میلاد کی تاریخ ہے, لیکن جو لوگ میلاد نہیں کرنا کہتے ہیں ان کی خود تاریخ نہیں ہے, ان کی تاریخ نہیں. اور میلاد کی تاریخ سب سے بڑی دلیل قرآن پاک کی, اس کے بعد سب سے بڑی دلیل حدیث پاک کی. حضور کی ولادت کے تعلق سے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے آپ سنتے رہتے ہیں. میں آپ کو ضمنی چیزیں جو ہے بتاؤں, کیونکہ جو ہے وقت بھی یہاں پر جو ہے نہیں چلتا, لیکن آگے کے لوگوں کا بھی خیال مجھے رکھنا ہے, کیونکہ آگے بھی جو ہے. تو دوستوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا. کیسے احسان کیا؟ ایک انہی میں سے ایک رسول کو بھیج کر, ایک رسول کو بھیج کر اللہ نے احسان کیا. اور وہ کیسے رسول ہے؟ ہم ایسوں کے امتی ہیں, وہ کیسے ہیں؟ ارے ان کے آنے کی خوشخبری 100-200 سال سے نہیں, جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے خوشخبری شروع ہے کہ آخری نبی ہیں, ان کو میں بھیجنے والا ہوں. پھر وہاں جنت میں, وہاں فرشتوں کے درمیان, وہاں پھر اس کے بعد پھر دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام. سارے نبیوں نے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی, سارے نبیوں نے صرف خبر نہیں دی, بتایا نہیں صرف کہ حضور آنے والے, ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں, صرف جو ہے خبر نہیں دی, بلکہ وہ مبشرن برسول یتی اسمہ احمد, عیسیٰ علیہ السلام. سارے نبیوں نے, ایک ہوتا ہے مہمان آ رہے ہیں, ایک ہوتا ہے ارے مہمان آ رہے ہیں, ایک ہوتا ہے مہمان آ رہے ہیں, ایک ہوتا ہے ارے مہمان آ رہے ہیں. مہمان آ رہے ہیں کہنے میں, مہمان آ رہے ہیں کہنے میں بڑا فرق ہے. ایک ہے دونوں حالانکہ آنے کی ہی خبر دینا ہے, ایک فقط ساتھی کے ساتھ ہے جس میں نہ بتانے والے کو, خبر دینے والے کو کچھ مزہ ہے, نہ جسے خبر پہنچا رہا ہے اسے کچھ مزہ ہے. یہ ایسے ہی سمجھو
कर्जा दे साला आ रहा है, वो भी खबर देना नहीं, फिर ठेरने का दुख, कट्टा है तो कट्टे से, फिर जो है आंगन में नहीं, घर में भी, हाल में नहीं, फिर रूम में भी नहीं, रूम दरवाजा बंद, वो भी बताना ही है क्या आ रहा है, चुरा आ रहा है। एक आने की, दोनों में आने की ही खबर देना है, लेकिन एक खबर जो दी जा रही है रूखी सूखी दी जा रही है। ये खबर रूखी सूखी, और एक खबर जो दी जा रही है, खबर देने वाला भी खुश है, जिसे खबर दे रहा है वो जानता है कि सुनकर ये भी खुश होगा। जिसे खबर दे रहा है, जो खबर देने वाला है आकर कि आने वाले हैं, वो भी खुश है, और जिसे खबर दे रहे हैं वो जानता है कि मैं इसे अगर बताऊं कि मेहमान आ रहे हैं तो ये भी खुश होगा, तो वो भी खुशी से बताएगा, वो भी खुशी से सुनेगा। दोनों में बात बताना ही है, एक आम एतबार से है और एक खुशी के साथ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, फकत आखिरी नबी हुजूर से पहले जो आखिर में आए, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हुजूर के पहले यानी जिन तक जो है बनी इस्राइल के सारे नबी आखिर रहे हो, उसके बाद फिर सबसे आखिर में जिन पर नबियों का जो नबियों के खातिम रहे, यानी जिन पर नबूवत खत्म, अब उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाले, वो कौन है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर समा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी सिर्फ खबर नहीं दी अंबिया ने, और जिब्रील ने भी सिर्फ खबर नहीं दी, जिब्रील भी खुशखबरी सुनाए और नबी भी खुशी खुशी कबूल किए। जिब्रील भी खुशखबरी सुनाए, सुनने वाले भी खुशखबरी सुनकर खुशी का इजहार किए। हुजूर आने वाले, मैं आपकी औलाद में पैदा करने वाला, मेरा नबी आखिर समा है, मैं उसे ऐ आदम आपकी उम्मत, आपकी औलाद में, आपकी ज़ुर्रियत में मैं उसे पैदा करने वाला हूँ, आपकी ज़ुर्रियत में मैं उसे पैदा करने वाला हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला की इस खुशखबरी को सुनकर कि अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी सुना रहा है, रब तबारक व तआला खुशखबरी सुना, हज़रत आदम खुश हुए। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत शीस पैगंबर का ज़माना आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ शीस मेरे साहबजादे सुनो, तुम्हारी पुश्त में अल्लाह अपने एक लाडले को पैदा करने वाला है, यानी ये खुशखबरी सुनाते रहे। अभी पैदा बाद में होना है, अभी पैदा होना नहीं है, न आदम के जमाने में पैदा होना है, न शीस व नूह के जमाने में पैदा होना है, न इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक के जमाने में पैदा होना है, न जकरिया व यहया व यूसुफ व अय्यूब के जमाने में पैदा होना है। इन्हें तो सबसे आखिर में पैदा होना है, लेकिन पैदा होने वाली की खुशखबरी पैदा होने से हजारों साल पहले से चली आ रही है। हजारों साल पहले से खुशखबरी सुनाई जा रही है। अब जब पैदा हुए, जिनकी उम्मत में हम भी पैदा हुए, उनकी आमद पर खुशी नहीं मनाए तो ये कौन सी उम्मती कहलाने के लायक है? ये कौन उम्मती कहलाने के लायक है? अरे आने से पहले आदम खुश हो जाए, आने से पहले नूह अलैहिस्सलाम खुश हो जाए, फकत सुनकर कि अल्लाह जो है एक नबी आखिर समा को पैदा करने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हुए, फकत ये सुनकर के अल्लाह जो है एक आखिरी पैगंबर को, अपने लाडले को पैदा करने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी पैदाइश की खुशियां मनाए, ईसा अलैहिस्सलाम जिनकी पैदाइश की खुशखबरियां सुनाए, सारे अंबिया जिनकी वलादत की खुशी सुनाए, उनकी पैदाइश हुई 12 रबीउल अव्वल को, पीर के दिन मक्का की सरजमीन पर उनकी पैदाइश हुई।
تو اب اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا، پھر آپ نے ایمان کی دولت لٹائی، ایمان لانے والوں نے آپ پر ایمان لایا، سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زمانے میں انبیاء تو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنا کر خوش ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضور ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، مشہور صحابہ پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دن ہے پیر کا دن، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ ذاک یوم ولدت فیہ او بعثت او انزل علی فیہ، حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک کہ پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے، پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میں نے اپنے رسالت کا اعلان کیا ہے، میری بعثت ہوئی ہے، پیر کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے۔ اللہ نے نبوت کا اعلان جو کروایا حضور سے، وہ کسی دوسرے دن نہیں، حضور کے پیدائش کے دن کروایا۔ اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، وہ کسی جمعرات، جمعہ، چہارشنبہ، منگل، اتوار، سنیچر نہیں، اللہ نے حضور پر جو وحی نازل فرمائی وہ پیر کے دن نازل فرمائی۔ کتنی بڑی بات ہے، خدا خود جو ہے پیر کا دن چھوڑنا نہیں چاہ رہا، اور انہوں ایسے ہی خدا کے بندے ہو کر پکڑنا نہیں چاہ رہے۔ کتنا بڑا بات ہے بولا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی ولادت کو، پیدائش کو پیر کے دن رکھا۔ پھر ذاک یوم ولدت فیہ او بعثت او انزل علی فیہ، کہ اس میں بعثت ہوئی میری، حضور پاک فرماتے ہیں، اور وہ ایسا دن ہے جس میں مجھ پر وحی نازل ہوئی، اس لیے میں رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہوں۔ میں رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، بعض لوگ تمہیں بھی روزہ رکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بابا حکم نہیں دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ ہی رکھنا ہے تمہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا ایک انداز اپنایا اور اسے عام رکھ دیا کہ میں میری ولادت کے موقع پر میں شکر ادا کرتے ہوئے، شکر کیا روتے روتے شکر ادا کر دیا، خوشی کے مارے شکر ادا کرتے ہیں یا تکلیف اور غم پر شکریہ ادا کرتے ہیں؟ شکریہ کا دیکھو، پیٹ بھر کھانا تھا اس ٹائم تمہیں الحمدللہ رب العالمین کہتی ہے، نہیں کھانا نہیں مل کو مرتے پکتے کچھ بھی نہیں مل رہا وہاں جائے الحمدللہ، پیٹ بھر کھانا کھائے کی بات میں الحمدللہ، شکر ہے اللہ تیرا، تو ہمیں کھلایا، نعمت کھلایا، پیٹ بھرا ہمارا، الحمدللہ تیرا شکر۔ یعنی نعمت کے ملنے پر، خوشی پر انسان خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ حضور جب پیر کے دن شکریہ روزہ رکھ کر ادا کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت کے خوشی آپ خود منا رہے ہیں، اپنی پیدائش کی خوشی آپ خود منا رہے ہیں۔ خوشی کے لیے ضرور نہیں کہ بھی تمہیں جو ہے وہی سچ کو، خوشی عام ہے، خوشی عام ہے۔ ویسے اب عید کے دن، عید کی بھی ایک خوشی ہی ہے، اللہ نے ایک مہینہ روزہ رکھی، عید کے دن روزہ رکھو تو ایک مہینہ روزہ رکھی، اخیر دن بھی شکریہ ادا کرنے کے واسطے روزہ رکھو تو نہیں یا اللہ آج عید کا دن ہے، آج ہم نے کرا کیونکہ میں ایک مہینے تک روزہ رکھا ہوں، آج عید کا دن ہے، آج تو روزوں کی قبول ہونے کا دن ہے، اس واسطے یا اللہ میں آج بھی روزہ رکھ کر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عید کا دن شکریہ کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن بندہ شکریہ اور خوشی عید کے دن روزہ رکھ کر نہیں بلکہ کھا پی کر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کھا پی کر، یہاں تک کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا
حرام ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ وہاں حکم ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں حکم ہے. وہاں کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. تو یعنی دوستوں اور بزرگوں, شکر خوشی کے موقع پر اور خوشی کا اظہار چاہے جس اعتبار سے آپ کیجیے, لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا ہے. ایک بات سنو, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بیجا جو اسے بعض لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں, وہ یہاں تو نہیں ہوتا ہوگا, لیکن ایک بات ہے, آپ کو ایک بات یاد رہنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض یہ جیسے ڈی جے لگا کر وہ یہ ہے غلط طریقے سے کرتے ہیں, بعض جگہ جو ہے وہ گلال وغیرہ پھینکتے, وہ نہیں ہے چیز, وہ نہیں, وہ چیز نہیں. تو وہ چیز نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ خوشی کا اظہار کیجیے. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوش رہنے کا حکم دیا ہے, خوش رہو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ نے خوش رہنے کا حکم دیا ہے, اس کے فضل اس کی مہربانی پر خوش رہنے کا حکم دیا ہے. اب بیٹا فضل ہے, بیٹا مہربانی ہے, روزی رزق مہربانی ہے, ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے انسان تو وہ مہربانی ہے, وہ اچھا ہے, وہ رحمت ہے, وہ فضل ہے.